السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج اردو زبان کی پہلی کتاب کا سبق نمبر 1 جز نمبر 3 و معروف کا سبق پڑھیں گے۔ پہلے مخلوط حرفوں کو دہراتے ہیں۔ بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، اڑھے، کھے، گھے، لھے، میں، نھے۔ سبق جز نمبر 3 و معروف۔ بھوکا، بھے واو الٹا پیش بھو، کاف الف زبر کا، بھوکا۔ بھولا، بھے واو الٹا پیش بھو، لام الف زبر لا، بھولا۔ کودا، کاف واو الٹا پیش کو، دال الف زبر دا، کودا۔ جھوٹا، جھے واو الٹا پیش جھو، ٹے الف زبر ٹا، جھوٹا۔ روکھا، رے واو الٹا پیش رو، کھے الف زبر کھا، روکھا۔ سوکھا، سین واو الٹا پیش سو، کھے الف زبر کھا، سوکھا۔ ڈوبا، ڈال واو الٹا پیش ڈو، بے الف زبر با، ڈوبا۔ بوڑھا، بے واو الٹا پیش بو، اڑھے الف زبر ڈھا، بوڑھا۔ نورا، نون واو الٹا پیش نو، رے الف زبر را، نورا۔ بھورا، بھے واو الٹا پیش بھو، رے الف زبر را، بھورا۔ آج کسی صاحب نے جو کمنٹ باکس کا خانہ ہے، یعنی تبصرے کا جو خانہ ہے، اس میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ سبق کو تھوڑا آرام آرام سے پڑھایا جائے تاکہ سمجھ میں اچھی طرح آ سکے۔ میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کسی بات کی نشاندہی کی، میں آپ کا مشکور ہوں۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، جو بھی آپ پڑھانے یا لکھنے کے دوران کمی بیشی محسوس کریں، ضرور آپ اس سے مجھے آگاہ کرتے رہیں تاکہ یہ خدمت اچھی سے اچھے طریقے سے آپ کے بچوں کے سامنے پیش کی جا سکے، آپ کے بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ڈھے اور ڈھے میں کیا فرق ہے؟ ڈال کی آواز باریک ہوتی ہے، اڑے کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ڈھے کی آواز باریک ہوگی، اڑھے کی آواز تھوڑی موٹی ہوگی۔ اس کا رواں پڑھتے ہیں۔ بھوکا، بھولا، کودا، جھوٹا، روکھا، سوکھا۔ ڈوبا، بوڑھا، نورا، بھورا۔ یہ ہمارا جز نمبر 3 مکمل ہوا۔ اسی کو لکھنا ہے، اسی کی بچوں سے نقل کرانی ہے۔ نمونے کے طور پر لکھا ہوا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج ان کا تبصرے میں یہ لکھنا مجھے اس بات سے فخر ہوا، خوشی ہوئی کہ چینل پہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، لیکن ان کے اس تبصرے سے، ان کے اس لکھنے سے یہ محسوس ہوا کہ لوگ غور بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے میری سبھی حضرات سے یہ درخواست ہے، جو بھی سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، کہ وہ ضرور جو بات ان کے ذہن میں آئے، کوئی سوال ذہن میں پیدا ہو، وہ ضرور یا تو واٹس ایپ پہ لکھیں یا فون کریں اور یا تبصرے کے خانے میں لکھیں۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ یہ وہ معروف کا سبق یہاں پر 2 لائن میں لکھا ہے اور اس کو 4 بار لکھا ہے، پورے صفحے میں لکھا ہے۔ معلم حضرات بھی بچوں سے ایسے ہی پورے صفحے میں ایک ہی سبق کی ابھی نقل کرائیں۔ جب یہ ہمارا سبق پورا ہو جائے گا تو پھر معلم صاحب بچوں سے پورے ہی سبق کی نقل کرائیں گے۔ یہ سبق چاہے 1 صفحے میں آئے یا 1.5 صفحے میں یا 2 صفحے میں آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جہاں سے نقل شروع کی ہے وہیں سے اوپر نقل لکھا ہے، اسی کے سامنے سے۔ کاپیوں پر جو نشان کچھ چھاپا سا لگا رہتا ہے، بچے اس کو چھوڑ کر کے آگے لکھتے ہیں۔ ضروری ہے کہ جہاں سے نقل شروع ہوگی اس کے اوپر سے ہی لفظ نقل لکھا جاوے اور پوری لائن میں اوپر پھر پہلے بتاریخ، پھر سن اور پھر بروز، بعد میں دن کا نام لکھا جائے، اور یہ بالکل درمیان میں لکھا جائے، نہ کہ نیچے لال لائن پر اور نہ زیادہ اوپر کہ بیچ میں جگہ خالی رہے، تو بالکل درمیان میں لکھا جائے گا تو یہ لکھا ہوا اچھا لگے گا۔ اور ادھر آپ نظر کریں کہ لال والی جو لائن ہے اس سے آگے تک ہی لکھا گیا ہے۔ معلم صاحب بھی بچوں کو اس سے آگے لکھنے کی تاکید فرمائیں تاکہ بچے آگے تک لکھنے کے عادی ہو جائیں۔ عام طور پر لال
لائن کے آتے ہی بچے رک جاتے ہیں، اپنا قلم پینسل روک دیتے ہیں، جیسا کہ یہ کسی شہر کا بارڈر آ گیا ہو۔ تو بچوں کو یہ بات بار بار سمجھانی ہے کہ اس لال لائن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو ہندی یا انگلش شروع کرنے کے لیے ادھر سے ہوتی ہے۔ خیر یہ صفحہ ادھر پورا استعمال ہونا چاہیے اردو میں۔ داہنی طرف حاشیہ چھوٹتا ہے اردو لکھتے وقت، لیکن یہاں کاپی میں نقل کراتے وقت خالی نہیں چھوڑنی جگہ کو، بلکہ یہاں پر گنتی سکھانی ہے، گنتی لکھنی ہے۔ قاعدے والے بچے یہاں پر 9 10 تک گنتی لکھیں گے، لیکن پہلی کتاب میں جب آئیں گے 2 4 دن کے بعد پھر اس کو آگے بڑھائیں گے، 10 کے بجائے یہاں سے 1 کے بجائے 11 سے شروع کریں گے، پھر اگلی نقل میں 21 سے شروع کریں گے۔ ایسے ہی گنتیوں کو آگے بڑھاتے جائیں گے، 100 تک لکھیں گے، بلکہ 1000 تک بھی اگر لکھوائیں معلم صاحب تو اور اچھا رہے گا۔ سب سے نیچے نام لکھا جاتا ہے، یہاں پر نام لکھیں، ولدیت لکھیں اور اپنی سکونت یعنی جہاں کے رہنے والے ہوں، اپنا گاؤں کا یا قصبے کا شہر کا نام نیچے لکھا جاتا ہے۔ معلم صاحب اس پر توجہ فرمائیں اور تینوں چیزیں لکھنے میں بچے کی مدد کریں، اصلاح کریں اور صحیح اور درست لکھنے پر بچے کو ابھاریں اور اس کو صحیح لکھنے کا پابند بنائیں۔ تو یہ ہمارا تیسرا سبق و معروف کا۔ و معروف کا اردو میں کافی دخل ہے، اس کو اچھی طرح اور مجہول کو اچھی طرح بچوں کو ذہن نشین کرانا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ جو اس میں آپ کو رائے مشورہ بہتر معلوم ہو ضرور آپ واٹس ایپ پر یا فون پر یا تبصرے کے خانے میں لکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔